السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ ایک اہم واقعہ جو تاریخ میں اسراء و معراج کے نام سے موسوم ہے، کس سال، کس تاریخ اور کس مہینے وقوع میں آیا، حتمی طور پر تاریخ کچھ فیصلہ نہیں کر سکی، لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ واقعہ 27 رجب کو واقعہ ہجرت سے 18 ماہ قبل وقوع پذیر ہوا، جس نے مسلمانوں کی نظروں میں حرم مکہ کے بعد حرم القدس کو عزت و عظمت کا مقام دیا۔ ابن ہشام اور ابن اسحاق کے بیان کی روح سے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچایا۔ ابن سعد کے بیان کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہجرت مدینہ سے پورے 18 مہینے بیشتر ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات گم پائے گئے۔ عبد المطلب کے بیٹے انہیں ڈھونڈتے پھرے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ڈھونڈنے والوں میں سے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لے کر انہیں پکار رہے تھے، یا محمد یا محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز سن لی، جواب دیا تو حضرت عباس نے ان سے پوچھا کہاں گئے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بیت المقدس سے آیا ہوں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب ظاہر کیا، ایک رات میں گئے اور لوٹ بھی آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہوا ہے۔ واقعہ معراج کی ایک بڑی راویہ جناب ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا ہمارے گھر سے ہوا تھا، اور اس رات عشاء کی نماز پڑھ کر ہمارے ہاں ہی سو گئے۔ فجر سے کچھ پہلے وہ اٹھے، جب نماز پڑھ چکے کہا اے ام ہانی، میں تمہارے ساتھ عشاء کی نماز میں نے پڑھی تھی جیسا کہ تو نے خود دیکھا تھا، پھر میں بیت المقدس گیا، میں نے وہاں نماز پڑھی، پھر اب میں تمہارے ساتھ صبح کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ مورخ القسطلانی کے نزدیک اسرا و معراج ایک ہی رات میں ہوا۔ اسرا کا آغاز اور معراج منتہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم بیداری میں روح و جسم کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے، پھر مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں کی طرف پرواز فرمائی اور اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ خدا نے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ وحی کی، 5 نمازیں فرض کیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات لوٹ کر مکہ آئے اور یہ خبر عام کی۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمانوں نے ان کی تصدیق کی اور کفار نے انہیں جھٹلایا۔ ابن کثیر حضرت عباس سے منقول کرتے ہیں کہ معراج آنکھوں دیکھی رویا تھی۔ یہی مذہب پہلے اور بعد کے جمہور کا بھی ہے۔ یہ سب کے سب اس عقیدے کے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا بدن اور روح کے ساتھ ہوئی تھی۔ سوار ہونے اور آسمان کی طرف صعود فرمانے کا سیاق یہی ظاہر کرتا ہے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئی، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ قرآن کی یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بدن و روح کے ساتھ ہوئی ہے، کہ بدن و روح جسم سے عبارت ہے، محض روح سے نہیں۔ مختصر یہ کہ شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی منزل بیت المقدس تھا۔ یہاں آپ نے مسجد اقصی میں انبیاء سابقین کی امامت کروائی، اور اس کے بعد آپ آسمان کی طرف روانہ ہو گئے۔ شہر اسلام، تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کی ساری زندگی، جس میں فاتح کے شہر میں داخل ہونے پر مفتوح باشندوں نے اس کے ورود صعود کا جشن منایا، وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے بہت تھوڑا سا وقت ان کے پاس گزارا، لیکن لوگوں نے جان لیا کہ جن شرائط پر صلح ہوئی ہے وہ اپنے عمل میں ان سے کہیں زیادہ فیاضی اور انسان دوستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس قدر محتاط ہیں کہ اگر نادانستہ کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کا فوراً ازالہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیت المقدس تشریف لے جانے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جنگ یرموک کے بعد حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوئے۔ عمرو بن عاص جو بعد میں فاتح مصر کہلائے، اپنی سیاست اور ڈپلومیسی کے لیے بہت مشہور تھے، اور تاریخ میں انہیں سیاس العرب کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس میں ان کے مقابلے پر رومیوں کا سب سے بڑا جرنیل ارطون تھا، جس کا شہر مدینہ تک پہنچا تھا۔ جب دونوں عظیم جرنیل آمنے سامنے ہوئے تو حضرت عمر کو اطلاع ملی تو آپ نے مسکرا کر فرمایا ہم نے عرب کے ارطون سے لڑا دیا ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچتے ہی بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ عیسائی قلعہ بند ہو کر لڑ رہے تھے،
چند دنوں بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی مہمات شام سے فارغ ہو کر واپس آ گئے۔ انہوں نے یروشلم کے بڑے بڑے سرداروں کو خط لکھے، صحت اور خوشی ان لوگوں کے لیے ہے جو راہ راست پر چلتے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم تم سے یہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور جب تم لاؤ گے تو ہمیں حرام ہے کہ تمہیں ماریں یا تمہارے بال بچوں کو ہاتھ لگائیں۔ اگر تم ایمان نہیں لاتے تو ہم کو خراج دو، ہماری حمایت میں رہنا اختیار کرو، اور جو یہ نہ مانو گے تو تمہارے مقابلے میں ایسے لوگ لاؤں گا جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی آرزو رکھتے ہیں، ہم بغیر فتح کیے یہاں سے نہیں ٹلیں گے۔ بہت سے صلاح مشورے کے بعد پادری سیفرونیوس نے صلح منظور کی اور کہا کہ یہ پاک مقام ہے، اس کو میں خلیفۃ المسلمین کے سوا کسی کے سپرد نہیں کروں گا، اور عارضی صلح کے لیے معززین شہر کو سفید علم کے ہمراہ مسلمانوں کے پاس بھیجا اور صلح چاہی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بنفس نفیس 4000 سواروں کے ہمراہ بیت المقدس تشریف نہ لائے، فتح نہ ہوئی۔ دوسری روایت اس طرح ہے کہ بیت المقدس کے لوگ قلعہ بند ہو کر بیٹھے رہے اور محاصرہ کئی روز تک جاری رہا۔ میسور باشندوں نے بڑی بے جگری سے مقابلہ کیا۔ جب شہر کی مقاومت شدید ہو گئی تو ابن عاص نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ میرا واسطہ سخت جان دشمن سے ہے، فوج بہت کم ہے، کمک بھجوائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے محاصرے کی طوالت سے پریشان تھے۔ طبری نے لکھا کہ بیت المقدس کے باشندے ابن عاص کے لیے اور ابن عاص ان کے لیے مصیبت بن گئے۔ خط مدینہ پہنچا تو آپ نے مسجد نبوی میں مسلمانوں سے مشورے کے دوران خود کمک کے ہمراہ جانے کا ارادہ کا اظہار کیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی رائے سے اختلاف کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تائید کیا اور فرمایا مسلمان سخت پریشان ہیں۔ انہوں نے موسم کی سختی، جنگ اور طویل مسافرت کی غیر معمولی مشقت برداشت کی ہے، بہتر ہے کہ آپ تشریف لے جائیں، انہیں تسلی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ حضرت عثمان کو اپنا نائب مقرر کر کے خود روانہ ہو گئے۔ اپنے وقت کا یہ طاقتور اور وسیع سلطنت کا حکمران خاکستری رنگ کی ایک اونٹنی پر سوار ہوا اور مدینہ الرسول سے قبلہ اول کی طرف چل دیا۔ اونٹنی پر 2 تھیلے لٹک رہے تھے، ایک میں ستو اور دوسرے میں کھجور تھی۔ سامنے پانی کا مشکیزہ تھا اور ایک کشکول میں دیگر زادے راہ۔ ہر روز صبح کے وقت آپ کشکول کھول کر سامنے رکھ لیتے اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے۔ بیت المقدس کے قریب ایک مقام جابیہ میں قیام ہوا۔ ابو عبیدہ اور حضرت خالد بن ولید کو یہاں پہنچنے کا حکم مل چکا تھا، وہ پہلے سے وہاں موجود تھے۔ بیت المقدس میں جب حضرت عمر کے آنے کی خبر پہنچی تو ارطون تھوڑی سی فوج لے کر مصر کی طرف کھسک گیا اور سیفرونیوس نے جو اب اکیلا رہ گیا صلح کا پیغام بھیجا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس مقام پر مسلمانوں کے سپہ سالار اس عالم میں خلیفۃ المسلمین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سب سے آگے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پیچھے ابو عبیدہ، آخر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہم۔ ان کی پوشاکوں پر نگاہیں نہیں ٹھہرتی تھی، شاندار کپڑوں میں ملبوس تھے۔ حضرت عمر یہ دیکھتے ہی تڑپ اٹھے، انتہائی غصے میں زمین سے کنکریاں اٹھا کر ان کے سینوں پر ماریں اور فرمایا کتنا جلدی تم لوگوں نے اپنی وضع بدل لی ہے، اس لباس میں مجھ سے ملنے آئے ہو، کیا تمہیں حیا نہیں آتی؟ کیا 2 ہی برس میں تم اپنے آپ سے باہر ہو گئے ہو؟ اگر 2 برس تمہاری یہ حالت رہی تو خدا تم کو بھول کر تمہاری حکومت اوروں کو دے دے گا۔ فوج کے سرداروں نے اپنی لہراتی ہوئی ابائیں اٹھا کر وہ ہتھیار دکھائے جو انہوں نے جسم پر لگا رکھے تھے۔ اس پر حضرت عمر کا غصہ قدرے کم ہوا۔ خود ان کا لباس یہ تھا کہ ایک لمبا کرتا زیب تن تھا جس پر کئی پیبند لگے تھے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ گاڑھے کا کرتا تھا جو ایک جانب سے پھٹ گیا تھا۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ حضرت عمر جب جابیہ پہنچے تو مقامی سردار جلومس کو بلایا، اپنا کرتا اتار کر اسے دیا اور اس کی مرمت کر کے دو اور اسے دھو کر لے آؤ، اور کہا کہ جب تک مجھے کوئی کپڑا دے دو۔ جلومس نے ایک ریشمی قمیض حاضر کی، فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا ریشم ہے۔ پوچھا ریشم کیا ہوتا ہے؟ لوگوں نے بتایا تو فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اور پہن لیا، اور اپنی قمیض دھول کر آئی تو اسے اتار دیا۔ اس پر جلومس نے کہا کہ آپ عرب کے بادشاہ ہیں، اپنے مفتوح ملک میں اونٹ پر سواری اور ایسا لباس اچھا نہیں، ترکی گھوڑا منگوائیے اور سفید لباس پہنیے، رومیوں کی نگاہ میں آپ کی عظمت بڑھے گی۔ ناراض ہو کر فرمایا خدا نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ البتہ تھکی ہوئی اونٹنی کا خیال کر کے گھوڑے کی سواری پر راضی ہو گئے، لیکن جب شاندار ترکی گھوڑا اٹھلاتی ہوئی چال چلنے لگا تو فرمایا رکو رکو، میں نے اس سے پہلے کسی کو شیطان پر سوار ہوتے نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ مقامی سردار جلومس کے علاوہ
خود مسلمانوں کی بھی خواہش تھی کہ آپ سفید کپڑے پہنیں اور ترک گھوڑے پر سوار ہوں۔ سب نے مل کر آپ کو دونوں باتوں پر آمادہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے اصرار پر سفید کپڑے زیب تن کیے، کندھے پر خوبصورت رومال ڈال لیا جو ابن عاص نے آپ کے لیے بھیجا تھا۔ ترکی گھوڑے پر بڑی شان سے سوار ہوئے۔ مسلمان عسکری جو اپنے خلیفہ اور سالار اعظم سے عشق کرتے تھے بہت خوش ہوئے، لیکن جب گھوڑے پر سوار ہوئے تو فوراً اتر آئے اور مسلمانوں سے کہا، میری لغزش درگزر کرنا، اللہ قیامت کے روز تمہاری لغزش درگزر کرے گا۔ اس نخوت اور کبر و غرور نے اس وقت میرے دل میں راہ پائی، شاید تمہارے امیر کو ہلاک کر دیتا۔ یہ فرما کر اپنے پرانے کپڑے پہن لیے۔ ابن کثیر نے فلسطین کے سفر کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت عمر کے پیشانی سے اوپر کا حصہ دھوپ میں چمک رہا تھا، سر پر ٹوپی تھی، نہ امامہ، دونوں پاؤں رکاب کے بغیر اونٹنی کے کجاوے سے لٹک رہے تھے۔ اونٹنی کی پیٹھ پر ایک پرانا کمبل تھا جو رات کو بستر کا کام دیتا تھا، خرجی چیتے کی کھال سے بنی تھی جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، رات کو اسے اپنا تکیہ بنا لیتے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ابو عبیدہ نے آپ کو خط لکھا کہ بیت المقدس کی فتح آپ کو آمد پر منحصر ہے، چنانچہ آپ نے اونٹنی پر اپنے خادم کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ایک منزل آپ سوار ہوتے اور خادم چلتا، دوسری منزل خادم اونٹنی پر سوار ہوتا تو آپ آگے آگے چلتے۔ جب آپ جابیہ پہنچے تو آپ کا خادم سوار تھا اور اونٹنی کی نکیل آپ کے ہاتھ میں تھی۔ کتاب مقدس کا یہ فرمان پورا ہونے کا وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنے غلام کے اونٹ کی مہار تھامے ہوئے شہر میں داخل ہوگا۔ بہرحال حضرت عمر کا خلیفہ وقت کی حیثیت سے یہ پہلا اور آخری سفر بڑا سادہ لیکن پروقار تھا۔ وہ اپنے مفتوحہ علاقوں سے گزر رہے تھے اور جگہ جگہ لوگوں کے سامنے اسلامی تعلیمات واضح کرتے جاتے تھے۔ رعایا کے حالات کا مشاہدہ بھی جاری تھا۔ تاریخ نے بڑے بڑے باجبروت شہنشاہوں کے سفروں کو بھلا دیا جن پر جشن کا گمان گزرتا تھا، لیکن اس سفر کی جزیات تک تاریخ کا سرمایہ بن کر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئیں۔ روایت ہے کہ معاہدہ صلح پر دمشق میں دستخط ہوئے اور اس کے بعد آپ بیت المقدس تشریف لے گئے۔ ایک مورخ کے مطابق صلح نامہ جابیہ میں طے پایا، ایک اور بیان کے مطابق معاہدہ کی تکمیل بیت المقدس میں ہوئی، اور وہ اس طرح کے سفر و نیوس نے اپنے سفر کی امان چاہی۔ جب آپ نے امان دے دی تو سفیر بلا روک ٹوک آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ ہم سے صلح کر لی جائے اور خراج لے کر باج گزار بنا لیا جائے۔ کوئی بھی روایت صحیح ہو، یہ حقیقت ہے کہ صلح ہوئی اور حضرت عمر بیت المقدس تشریف لے گئے۔ اس وقت حدود شہر بیت المقدس میں 12,000 یونانی اور 50,000 اصل باشندے موجود تھے۔ حضرت عمر نے اصرار کیا کہ کل یونانی 3 دن کے اندر شہر سے نکل جائیں اور شہر کے اصلی باشندے خراج ادا کریں۔ چنانچہ 5 دینار عمراء پر، 4 دینار متوسط الحال اور 3 دینار ادنیٰ درجے کے لوگوں پر فی کا سالانہ کے حساب سے ٹیکس لگایا گیا۔ بوڑھے، نابالغ عورتیں اس ٹیکس سے مستثنیٰ رکھے گئے۔ ممتاز باشندگان شہر اور مسلمانوں کے مابین فتح بیت المقدس کے بعد جو عہد نامہ تحریر پایا، اس کا خلاصہ یہ ہے۔ یہ ایک تحریر ہے من جانب عیسائی باشندگان بیت المقدس جو مرتب کی گئی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین کے نام۔ جب آپ ہم پر غالب آئے، ہم نے آپ کی اطاعت منظور کی۔ ہم نے اپنے تئیں اپنے بچوں، اپنے مذہبوں اور اپنے مقبوضات کو آپ کے لیے حوالے کر دیا اور عہد کیا کہ چھوٹے بڑے گرجوں، خانقاہوں اور راہبوں کے حجروں میں کسی قسم کی مداخلت نہ ہوگی اور ان کی سکونت اختیار نہ کی جائے گی اور نہ ڈھائے جائیں گے۔ ان میں کوئی ایسا شخص جو مسلمانوں کا مخالف ہو رہ نہ سکے گا۔ ان میں مسلمان ہر وقت داخل ہو سکیں گے۔ مسافروں اور سیاحوں کے لیے ان کے دروازے کھلے رہیں گے۔ اگر کوئی مسلمان مسافر ان میں رہنا چاہے تو اسے 3 دن بطور مہمان کھانا اور جگہ دیں گے۔ اسے اپنے گرجاؤں میں کسی راز کے معلوم کرنے سے نہیں روکیں گے اور اسے کوئی بات پوشیدہ نہ رکھیں گے۔ اسے اپنی کسی عبادت میں شریک نہیں کریں گے، کسی کو عیسائی مذہب کی دعوت نہیں دیں گے اور نہ کسی طرح کا جبر کریں گے۔ اپنے کسی ہم مذہب کو اسلام قبول کرنے سے نہ روکیں گے۔ مسلمانوں کی ہر جگہ تعظیم کریں گے۔ لباس، پٹکے، صافے، زیر پا یا سر کی مانگ میں مسلمانوں سے مشابہت نہیں کریں گے۔ ان کی زبان میں کچھ نہیں لکھیں گے، نہ اپنے آپ کو ان کے خطابوں سے پکاریں گے۔ سواری میں گھوڑوں پر زین نہیں کسیں گے۔ اپنی تلواروں کو پیٹھوں کے ساتھ نہیں لٹکائیں گے۔ تیر، کمان، تلوار یا لٹھ لے کر نہیں نکلیں گے۔ اپنی انگوٹھی پر عربی رسم الخط میں کچھ نہیں کھدوائیں گے۔ شراب نہیں بیچیں گے۔ اپنی پیشانیاں منڈوائیں گے اور ان پر کپڑا باندھیں گے۔ کمر میں زیادہ چوڑا پٹکا نہیں استعمال کریں گے۔ اپنی عبادت گاہوں کے باہر صلیب نہیں لگائیں گے۔ شارع عام یا مسلمانوں کے راستوں پر
یا ان کی کاروباری جگہوں پر اپنی صلیبوں کو نہیں دکھائیں گے، گھٹنے زور سے نہیں بجائیں گے اور اپنے مردوں پر نوحہ نہیں کریں گے، مسلمانوں کی گزرگاہوں یا شارع عام میں چراغاں یا اس قسم کی آراستگی وغیرہ نہیں کریں گے، اپنی میتوں کو مسلمانوں کے قریب نہیں لے جائیں گے، غلام جو مسلمان ہو جائے گا اسے پھر اپنے پاس نہیں رکھیں گے، نہ اس کے گھر کی طرف نگاہ کریں گے، اور ایلیا یعنی کہ بیت المقدس میں ہمارے ساتھ یہودی نہیں رہنے پائیں گے۔ حضرت عمر نے اس معاہدے کی تصدیق کرتے وقت حسب ذیل اضافہ فرمایا، ہم مسلمانوں میں سے کسی کو اذیت نہیں دیں گے، یہ ہم اپنی طرف سے اور اپنے ہم مذہبوں کی جانب سے عہد و پیمان کرتے ہیں کہ ہم مذکورہ بالا شرائط کو تسلیم کرتے ہیں اور ہم ان میں سے کسی کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، اگر کریں تو ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی نہ کی جائے، اور ہم اختیار دیتے ہیں کہ جو سخت سے سخت سزا دیں ہم اس کو سزاوار سمجھیں گے۔ اور اس کے بعد اپنی طرف سے لکھا، اور جو کچھ اس میں تحریر ہے اس پر خدا کا، رسول کا اور خلفاء کا اور مسلمانوں کا ذمہ ہے، بشرطی کہ یہ لوگ مقررہ جزیہ ادا کرتے رہیں۔ اس تحریر پر حضرت عمر نے مہر لگائی، خالد بن ولید، عمرو بن عاص، عبد الرحمن بن عوف اور معاویہ بن ابی سفیان نے دستخط کیے، اور معاہدہ 15 ہجری میں لکھا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بیت المقدس والوں کو اس صلح نامہ کی اطلاع ہوئی تو وہ حیران ہوئے، انہوں نے خوشی سے جشن منایا، چنانچہ آپ شہر میں داخل ہوئے اور پادریوں اور عوام سے بے حد شفقت کا سلوک کیا۔ حضرت عمر کے سامنے بیت المقدس کا عظیم شہر تھا، مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول، عیسائیوں کے لیے حضرت عیسیٰ کی جائے ولادت، یہودیوں کے لیے ارض معاد و موعود اور انبیاء اور رسل کا شہر۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ یہودیوں کو مصر سے نکال کر یہیں لائے تھے، حضرت عیسیٰ کو صلیب دینے کا واقعہ یہیں پیش آیا، جس کی بنا پر کلیسائے قیامت تعمیر کیا گیا۔ محراب داؤد، صخرہ یعقوب، دیوار گریہ، ہیکل سلیمانی، الغرض اس شہر کے در و دیوار پر روحانیت کی تاریخ نقش تھی۔ معراج پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے تشریف لے گئے تھے اور یہیں آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی، اور رسول خدا کے بعد حضرت عمر وہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے یہاں امامت کرائی۔ صبح کے وقت پادری سیفرونیوس حضرت عمر کو شہر کی سیر کرانے لے گئے۔ اس پادری نے بڑے جذب و شوق اور عقیدت کے ساتھ مسلمانوں کے خلیفہ کو شہر کے آثار سے روشناس کرایا۔ سیر کے دوران جب نماز کا وقت آیا تو آپ کلیسائے کمامہ میں تھے۔ پادری نے کہا کہ یہ بھی ایک سجدہ گاہ خداوندی ہے، آپ یہیں نماز پڑھ لیں، لیکن آپ نے فرمایا اگر میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو مسلمان بھی ایسا کریں گے اور عیسائیوں کو گرجوں سے نکال دیں گے۔ آپ آگے بڑھے تو کلیسائے کمامہ کے دروازے پر عیسائیوں نے نماز کے لیے چادر بچھا دی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ نے یہاں نماز پڑھ لی، لیکن فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس وقت یہ فرمان لکھ کر پادری کے حوالے کیا کہ مسلمان کبھی گرجوں کی دہلیز پر نماز نہ پڑھ سکیں گے، اور اسی انصاف پروری کے اعتراف میں کلیسا کے بالکل سامنے مسجد فاروق اس کی یادگار ہے جسے عیسائیوں نے تعمیر کرایا تھا۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ حضرت عمر اس شہر میں داخل ہوئے تو ان کا سب سے بڑا مقصد اس متبرک مقام کی دریافت تھی جسے الصخرہ کہا جاتا ہے، جہاں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر معراج کی شب آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ آپ نے راہب سیفرونیوس سے فرمایا کہ وہ ان کی رہبری کریں اور وہ مقدس جگہ دکھائیں۔ راہب سب سے پہلے آپ کو کلیسائے نشور میں لے گیا اور کہا کہ یہی حضرت داؤد کی مسجد ہے۔ آپ نے فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ خدا کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو جگہ بتائی وہ اس کے مشابہ نہیں ہے۔ پھر وہ کلیسائے سیہون میں لے گیا اور کہا کہ یہ حضرت داؤد کی مسجد ہے۔ آپ نے فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے۔ اس طرح راہب آپ کو ہر گرجا میں لے گیا، آپ نے ہر بار یہی فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے۔ آخرکار راہب آپ کو اس دروازے سے لے گیا جس کا نام اب باب محمد ہے۔ آپ نے الصخرہ کی جانب نگاہ اٹھائی، فرمایا قسم ہے اس خدائے بزرگ و برتر کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہی وہ جگہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائی تھی۔ اس کے بعد آپ نے اس پر ایک مسجد تعمیر کیے جانے کا حکم دیا جسے 69 ہجری میں عنصر نو عبد المالک نے تعمیر کرایا، اور یہی مسجد اقصیٰ کہلائی۔ حضرت عمر نے کئی دن بیت المقدس میں قیام کیا۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے اذان دینے کے لیے فرمایا۔ انہوں نے معذرت کی کہ میں عزم کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہ دوں گا، لیکن آج صرف اور صرف آپ کا ارشاد بجا لاؤں گا۔ اذان دینی شروع کی تو تمام صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک یاد آ گیا اور سب پر رکعت طاری ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہچکی باندھ گئی اور دیر تک سب پر ایک خاص کیفیت طاری رہی۔